ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر یہ کہا گیا تھا عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ خدا کا بیٹا خدا ہوگا اور ان کی الوہیت ثابت کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ نبی کو تو توحید کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے اور اس شرک کی لعنتوں سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے پوری انسانیت کو جھکانے کے لیے آتا ہے۔ تو نبی خود اپنی عبادت کی دعوت دے گا؟ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر نبی اپنی عبادت کی دعوت دینے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو اپنے نمائندے کے انتخاب میں دھوکہ ہو گیا۔ نعوذ باللہ، یہ محال ہے کہ اللہ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، کہ اس نے ایک آدمی کو اپنا وفادار سمجھا، وہ جا کر کے بغاوت پھیلانے لگا اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے بجائے اپنی عبادت کی دعوت دینے لگا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ یہ پہلے اب تک کا مضمون ہے۔ نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا عیسائیوں کے ہاں جس طرح حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے اور ان کی الوہیت ثابت کرتے تھے، کہتے کہ وہ بھی خدا ہیں، خدا کے اوتار ہیں، یہ کہتے تھے۔ ان کے ہاں شرک کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ ملائکہ کی بھی پوجا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے یہ پوری کائنات کا ایک بڑا خدا ہے، لیکن یہ دنیاوی انتظامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے چھوٹی چھوٹی خدائی حوالے کر رکھی ہے۔ جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے اور ہر ریاست کا ایک الگ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، سی ایم، پھر ایم ایل اے ہوتے ہیں، ایم پی ہوتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی انتظامات کے اختیارات ان کے سپرد کر رکھے ہیں، یہ کہتے تھے۔ اس لیے ملائکہ کی پوجا کرتے تھے۔ اگر ہمیں کہیں وہ ناراض ہو جائیں تو ہمارا کام نہ بگاڑ دے۔ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہاں نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے معبود کو۔ مثال کے طور پر سورج کی پوجا کی جاتی ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی کے دل میں کسی کی اعلیٰ درجے کی عظمت نہ ہو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے بھی نہیں تیار ہوتا۔ سجدہ تو کیا کرے گا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں، وہ سجدہ تو کیا کرے گا؟ پوجا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو اپنی عقیدت، اپنی ذلت ظاہر کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آدمی، آپ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، آپ میں سے ہوں سے بہت سارے لوگ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے کمپنی کے مالک، اونر کی عزت کرتے ہیں۔ عزت کرنا ضروری ہے ورنہ ان کو ڈسمس کر دیا جائے گا، لیکن ان کے سامنے 2-4 منٹ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ان کو غیرت آتی ہے۔ وہ عبادت نہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بھی ان کو غیرت آتی ہے، وہ ذلت محسوس کرتا ہے آدمی اپنے ہی جیسے کہ انسان کے سامنے
بشرطے کہ اس کی طبیعت میں سلامتی اور شرافت باقی ہو. اگر طبیعت ہی فطرت ہی مسخ ہو گئی ہو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. تو جب تک آدمی کے دل میں اعلیٰ درجے کی عظمت نہ ہو سامنے والے کی، اس وقت تک وہ اس کی پوجا کرنے تیار نہیں ہوتا. اور اعلیٰ درجے کی عظمت اس وقت آتی ہے دل میں جب سامنے والے کو آدمی کسی نہ کسی درجے میں نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ نفع نقصان کا کنٹرول کچھ نہ کچھ وہ سامنے والے کو بھی حاصل ہے. جب تک یہ بات وہ سمجھ نہیں لیتا وہ اس کی عظمت ہی نہیں پیدا ہوتی، اور جب تک عظمت نہیں پیدا ہوتی اس وقت تک آدمی سامنے والے کی عبادت کرنے نہیں تیار ہوتا. یہ بات میں نے کسی ایک جگہ اس سے پہلے بہت پہلے میں نے اسے بیان کیا ہے کسی جگہ. تو قرآن کریم نے کہا ایک تو نبی تو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ اپنی عبادت کی دعوت دے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ کہا گیا. آگے کہا گیا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی وہ اس بات کی دعوت دے گا کہ ان تتخذوا الملائکۃ، کہ وہ تم ملائکہ کو خدا بنا لو، اس کی پوجا کرنے لگو. ملائکہ تو مجبور محض مخلوق ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، مخلوق ہیں. وہ تو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے اسے. کچھ فرشتے آسمانوں کے لیے ہواؤں کے نظام پر، پانی کے نظام پر، بارش کے نظام پر، دریاؤں کے نظام پر، کچھ فرشتوں کو عرش کے اٹھانے کے لیے، کچھ فرشتے جہنم میں کے نظام پر، کچھ جنت کے نظام پر، وغیرہ وغیرہ. پورا لمبا چوڑا نظام ہے آسمان سے لے کر زمین تک، عرش سے لے کر ثریا تک. تو وہ تو خادم ہیں، وہ تو مخلوق ہیں. خادم معبود بن جائے ایسا کیسا ہوگا؟ ان کو تو تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا اور تم اپنے خادم کے نوکر کے سامنے جھکنے لگے. یہ ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ خلاف عقل بھی ہے. وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نبی نہ فرشتوں کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور نہ وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم نبی کو خدا بنا دو. نبی کو نبی کا درجہ نہ دینا یہ یہودیت ہے. نبی کو بولو، نبی کا درجہ نہ دینا یہ یہودیت ہے، اور نبی کو خدا کی صف میں لا کر کھڑا دینا یہی نصرانیت ہے. یہودیوں نے تو انبیاء تک کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کے بازو لے جا کر کے کھڑا کر دیا کہ یہ بھی خدا وہ بھی خدا. توبہ توبہ، کھانے پینے والا خدا ہوگا؟ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تم کو کفر کی دعوت دے گا اس کے بعد کہ تم ایمان لا چکے ہو؟ توحید کی دعوت کے بعد دوبارہ کفر کی دعوت دے گا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ سب خلاف عقل باتیں، ایسا نہیں ہوگا. عقل کی باتیں کرو، بہکی بہکی باتیں کیوں کرتے ہو، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن. اب اس کے بعد ایک اور مضمون قرآن کریم نے چھڑا ہے. وہ قرآن کریم نے یہ کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہا کہ یاد کرو اس وقت کو بہت قابل ذکر ہے جس وقت اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا. کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. کس سے لیا؟ انبیاء سے لیا. انبیاء سے یعنی ارواح انبیاء سے. ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، ابھی دنیا کا وجود ہی نہیں ہوا تھا. اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اسی طرح تمام انبیاء کی ارواح سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا. وعدہ کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب کبھی بھی اگر میں نے تم کو کتاب اور حکمت نبوت دی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے جو کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ایسا نبی آیا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے متعلق جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ دونوں کو ٹیلی کرو گے تو
100% صحیح نکلے. جیسے توریت میں، انجیل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، قرآن کے سچے ہونے کی شہادت، اسلام کے سچا مذہب ہونے کی شہادت، اللہ کی کتاب یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ساری گواہیاں موجود تھی. ایک نبی آیا اور آ کر کے اس نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے کہا. اور توریت و انجیل میں وہ موجود ہے پہلے سے. تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہوا آیا. یعنی تمہاری کتابیں اس کے خلاف نہیں ہیں، تمہاری کتابوں میں اس کے دعوے کے مطابق باتیں لکھی ہوئی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. یعنی پہلے انبیاء سے، ہر نبی سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دور میں ایسا کوئی نبی آئے جو تمہارے کتابوں میں جو بشارتیں ہیں ان بشارتوں کے مطابق کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ. انبیاء سے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کے لیے. وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان کا تعلق تو دل سے ہے اور تم اس کا اوپر ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ. اور وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرو، زبان سے بھی کرو، یعنی تائید کرو، یہ بھی مدد ہے. اور ہاتھ سے بھی مدد کرو اگر تمہارے بس کا ہو. یہ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے. مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں رسولوں سے مراد امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تمام انسانیوں سے، اسی طرح تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کا اقرار لیا کہ تم کو، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سب سے آخر میں آنا ہے، کوئی نبی موجود ہی نہیں ہوگا اس وقت نبی آئے گا سب سے آخر میں، اگرچہ کہ وجود سب سے پہلے ہو چکا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جن کا وجود سب سے پہلے ہوا ہے، ظہور بعد میں ہوگا، سب سے بعد میں. لیکن کہاں یہ جا رہا ہے اگر تمہارے زمانے میں ان کا وجود ہو، اگر وہ تمہاری زمانے میں آ گئے تو تم کو ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہوگا. جب انبیاء سے ہی یہ اقرار لیا جا رہا ہو تو امت بدرجہ اولا داخل ہے. جب انبیاء کو ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو بھی ایمان لانا ہوگا، ان پر ایمان لائے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ ہر نبی سے وعدہ لیا جا رہا ہے، تو امت سے بھی یہ وعدہ ہے انبیاء کے واسطے سے. سوال یہاں یہ ہے کہ جب خدا کو معلوم ہے کہ حضور کا ظہور تو سب سے اخیر میں ہونا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر آیا تمہارے زمانے میں تو ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ، جبکہ حضور کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آئے گا نہیں. لیکن بتانا یہ ہے کہہ کر آئے گا تو نہیں، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اگر آئے گا تو ایمان لانا ہوگا، لائے بغیر کام نہیں چلے گا. اس سے حضور کی افضلیت ثابت ہو گئی. آئے گا تو لاؤ، نہیں آئے گا تو مت لاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں آ گیا تو تمہیں ایمان لانا ہوگا، جبکہ آئے گا نہیں یہ معلوم ہے خدا کو. تو اس سے پتا چلا کہ حضور صرف امت کے نبی نہیں ہیں، یہ انبیاء کے بھی نبی ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا ایک حدیث میں، انا نبی الانبیاء، میں انبیاء کا بھی نبی ہوں. جی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہا جا رہا ہے. اسی لیے حضور پر ایمان لائے بغیر کسی بھی نبی کا اور امت کا ایمان مکمل نہیں. اس درجے کا نبی ہے. امت کے لیے، ہر امت کے لیے بھی ضروری ہے نجات کے لیے کہ اور حضور پر ایمان لے آئے.
جس طرح حضور کی امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لے آئے جی وَلَا تَنْصُرُنَّا جی. دوسرا وجود ہو نہ ہو، ظہور ہو نہ ہو انبیاء کے زمانے میں، لیکن انبیاء نے اقرار تو کر لیا کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، ہم ضرور اگر ان کے زمانہ ہم نے اگر پایا تو ان کی ضرور مدد کریں گے. تو اس سے اسی وقت چونکہ ایمان لانے کا عزم اور اسی طرح مدد کرنے کا وعدہ کرنے سے ثواب جاری ہو گیا، اسی وقت سے ثواب جاری ہو گیا. گو ایمان لانے کا موقع ملے نہ ملے، مدد کرنے کا موقع ملے نہ ملے، وہ سعادت حاصل ہو نہ ہو عملی طور پر جی، لیکن یہ عزم ہے ہمارا، ہر نبی کا یہ عہد ہے. جیسے اس کی ایک نظیر ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ کے رکعت شروع کرتا ہے، شروع کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر کوئی آدمی آ کر کے رکوع میں شامل ہو گیا تو وہ رکعت بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس رکعت کا بھی شمار ہے. لیکن امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، امام رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ایک آدمی نماز میں آ کر شامل ہوا تو اب وہ رکعت تو گئی. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ امام رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اگر کوئی آدمی آیا تو اسے تکبیر کہہ کر وہیں سے نماز میں داخل ہو جانا چاہیے. 2 سجدے مکمل کر کے جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اس وقت تک انتظار کرنے کے بجائے اللہ اکبر کہہ کر وہ اسی وقت نماز میں داخل ہو جائے. گو رکعت کا کاؤنٹ نہیں لیکن ثواب تو جاری ہو جائے گا اسی وقت سے. یہ علماء نے لکھا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. آگے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم میرے اس وعدے کو قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء نے کہا عالم ارواح میں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاشْهَدُوا، تو اپنے اقرار پر گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے اقرار پر گواہ دینے والوں میں سے رہوں گا. قیامت کے دن اللہ گواہ دیں گے کہ تمام انبیاء نے آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، آپ کی نصرت کا وعدہ کیا تھا انبیاء نے، وہ موقع نہ ملا. اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے قیامت کے دن انبیاء کا. اس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، ان کی سرداری، ان کی نبوت کا اندازہ لگائیے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے بعد والوں کے یہ وصیت نہ کر گیا ہو کہ ایک نبی آنے والا ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی ضرور مدد کرو. ہر نبی یہ وصیت کر کے جاتا تھا اپنی امت کو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے کہتے ہیں فمن تولی بعد ذالک، اور جو کوئی وعدہ کرنے کے بعد مکر گیا، فاولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں. آگے فرمایا فغیر دین اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کا کے علاوہ دین تلاش کر رہے ہیں؟ یبغون، اللہ کا دین، یہاں اسلام کو اللہ کا دین کہا گیا ہے، اللہ کا دین کہا گیا ہے. افغیر دین اللہ، اور اس وقت دین اسلام ہی ہے. دیکھو دین کے 2 اجزاء ہیں، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور ایک کا تعلق مسائل سے ہے. جب سے دنیا بنی ہے آج تک عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدے ایک. جیسے خدا ایک، حضرت آدم کے زمانے میں خدا ایک ہی تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی خدا ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی خدا ایک ہی تھا.
ایسا نہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں تو خدا ایک تھا اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا 2 4 5 100 200 ہوتے چلے گئے. ایسا نہیں. عقیدہ ہر زمانے میں ایک. اور آخرت کا عقیدہ جس طرح حضرت آدم کے زمانے میں تھا حضور کے زمانے میں تک یہی تھا. قبر کا عقیدہ جس طرح حضرت آدم کے زمانے میں تھا حضرت عیسیٰ تک یہی عقیدہ. عقیدے میں تبدیلی نہیں آئی. ہاں اس وقت کے حالات اور لوگوں کے مزاجوں کے اعتبار سے شریعت الگ الگ رہی. کسی امت کے مزاج میں سختی تھی تو ان پر ویسے ہی جو ہے وہ ویسی شریعت نازل کی گئی. حالات جیسے جیسے بدلتے گئے اسی طرح جو ہے شریعت ان کے حالات کے حساب سے انبیاء پر نازل کی جاتی رہی. جیسے بعض لوگوں کا مزاج سرد ہوتا ہے تو اس کو گرم دوا دی جاتی ہے, بعضوں کا مزاج گرم ہوتا ہے تو سرد دوا دی جاتی ہے. فغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. درا حال ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے. طوعاً وَكَرْهًا, بعض رضامندی سے اور بعض بادل ناخواستہ. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, انسان اور جنات جن کو مکلف مخلوق کہا جاتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے. ارادہ دیا ہے, اختیار دیا ہے. اسی لیے بعض فرما بردار ہیں, بعض نافرمان ہیں. بعض لوگ اپنے اختیار کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں اور بعض اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ انسان اور جنات, 2 مخلوقات کو چھوڑ کر باقی جتنی مخلوقات ہیں, حیوانات ہوں اور اسی طرح نباتات ہوں, چاند سورج ہوں اور اسی طرح یہ جمادات ہوں, پتھر ہوں, پہاڑ ہوں وغیرہ وغیرہ, کہتے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہی ہیں. ان سے بغاوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ بغاوت کرنا بھی چاہے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے کوئی مکلف مخلوق نہیں ہے. یہ کہہ کر یہ کہنا چاہتے ہیں, 2 باتیں کہنا چاہتے ہیں. جس کے سامنے ساری کائنات سر جھکائے کھڑی ہے, اتنی بڑی طاقت والے سے بغاوت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, یہ کہنا چاہتے ہیں. ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں جس کو عقل تک نے ایسی مخلوق بھی سر جھکائے کھڑی ہے, تم کو اللہ نے آخر عقل بھی تو دی ہے. کس کام کے لیے دی ہے عقل؟ یہ زبردست چوٹ لگانا چاہتا ہے. دیکھتے نہیں ہو یہ پہاڑوں کو؟ بعضوں نے کہا کہ یہ جو چوپائے ہیں کہتے ہیں کہ یہ رکوع میں ہیں, یہ رکوع میں, حالت رکوع میں. کہتے ہیں کہ یہ درخت ہیں, یہ درخت حالت قیام میں ہیں. اور یہ پہاڑ ہیں, کہتے ہیں کہ یہ قیدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ حشرات الارض ہیں, سانپ ہیں وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے, جس میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, اس میں قیدہ بھی ہے. ہاں, اس میں تمام مخلوقات کی عبادت کو جمع کر دیا گیا ہے نماز میں. تو 2 باتوں کی طرف یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, یہاں بھی اسی کا چلے گا اور وہاں بھی واسطہ اسی سے پڑھنا ہے مرنے کے بعد. یہاں اگر چھوٹ بھی گئے کوئی سزا نہ بھی ملی, اس لیے کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح نیکی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے, لیکن ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ملنا کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ یہ دار العمل ہے, یہ دار الامتحان ہے. ہاں,
تنخواہ تو مہینے کے آخر میں ملتی ہے، اسی طرح دنیا کے ختم پر یہ مہینہ ختم ہوگا تو وہاں تنخواہ ملے گی. مہینے کے ختم ہونے سے پہلے تو کوئی تنخواہ نہیں پوچھا کرتا. ہاں نیکی کا جو بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے وہ نیکی کا پورا بدلہ نہیں، نیکی کا پورا بدلہ تو وہیں ظاہر ہوگا. گناہ کی بعض گناہوں کی سزا نہیں ملتی، چھوٹ دیتی ہیں اللہ سنبھلنے کا موقع. بس گناہوں پر جو پکڑ کی جاتی ہے وہ تنبیہ کے لیے پکڑ کی جاتی ہے، وہ گناہ کی پوری سزا نہیں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یہاں بھی اتنی بڑی قدرت والا کہ ساری کائنات اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر بھی اسی کے پاس جاؤ گے. بچ کر جاؤ گے کہاں؟ یہاں بھی اسی سے واسطہ، اسی کی قدرت کار فرما ہے، پوری کائنات پر اسی کا راج ہے. جب مر کر یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو جہاں جا کر مرنے کے بعد جس سے واسطہ پڑے گا وہاں بھی تو اسی سے واسطہ پڑے گا، اسی خدا سے. یا آخرت میں کوئی دوسرا خدا ہوگا کہ بھئی حکومت بدل گئی ہے اس کے جرم کی فائل کو بند کر دو؟ ایسا تو نہیں ہوگا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. آگے کہتے ہیں قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، محمد صلی اللہ، محمد آپ کہیے ہماری طرف سے آمنا باللہ، کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. آپ تو اللہ کو مانتے ہو، لیکن دنیا کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. تو قرآن کہتا ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. اس لیے آپ کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل علینا، اور ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہیں. وما انزل علی ابراہیم، اور ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لے آئے جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی، حضرت اسماعیل پر نازل ہوئی، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ پر جو کچھ ان کو دیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. والنبیون من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو انبیاء بھیجے گئے ان تمام پر ہم ایمان لے آتے ہیں. تمام انبیاء پر. تمام انبیاء کا نام ذکر نہیں کیا گیا، چند ہی انبیاء کا نام ذکر کیا گیا قرآن و حدیث میں. یہ ایک روایت میں 1,80,000، ایک روایت میں 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے. اس میں سے 313 رسول کا ذکر ہے، رسول کا، جن کو کتابیں دی گئی، چھوٹی ہو یا بڑی کتابیں جو دی گئی ان کو رسول کہتے ہیں. رسول 313 رسولوں کا ذکر ملتا ہے روایتوں میں، اور 1,24,000 اور ایک روایت میں 1,80,000 کا ذکر آتا ہے. اور نبی ان میں سے بہت چند گنے چنے انبیاء کا نام قرآن نے لیا ہے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. انبیاء اپنے زمانے میں آئے، اپنے زمانے میں انہوں نے ان کے بس کا جو کچھ تھا انہوں نے کام کیا، تھوڑی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی، تن من دھن کی بازی لگا دی، اپنی جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنے خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیا، لیکن کہیں نام و نشان تک نہیں. انبیاء کا ایک ہی ذات ہے جو باقی رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک ہی ذات باقی رہنے کے لیے ہے اور ایک ہی ذات باقی رہے گی. اور ایک ہی ذات کو باقی رہنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریف اللہ ہی کو سجتی ہے، تعریف اللہ کو ہی زیب دیتی ہے. وہ آدمی جو عیوب کا، کمزوریوں کا، نقائص کا مجموعہ ہو، وہ بھی یہ چاہنے لگے کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ میرا بھی نام گونجا کرے. جو تو میں سمجھتا ہوں جناب باری میں بہت بڑی گستاخی ہے. تھوڑا بہت مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، غریبوں کو دے دیا، وہ بھی اپنے لیے دیا، اور یہ چاہیے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تعریف ہوا کرے. توبہ توبہ توبہ، یہ جناب باری میں گستاخی نہیں. والنبیون من ربہم، تمام انبیاء، چند نام بطور نمونہ لیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے
کن تمام پر ایمان لانا ہوگا؟ اب کہیے، دیکھیے نبی متعصب نہیں ہوتا، تعصب تو سیاسی لوگوں میں ہوتا ہے، نبی سیاسی نہیں ہوتا۔ یہ پارٹی اس کو گالیاں دے رہی ہے، وہ پارٹی اس کی مذمت کر رہی ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا، یہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا، یہ انبیاء میں نہیں ہوتا۔ ہر بعد میں آنے والا نبی اپنے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور پہلا نبی اپنے بعد والے نبی کی پیشن گوئی کرتا ہے، بعد میں آنے والے نبی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ہاں، یہ نبی کا ہے۔ جس طرح علماء میں بھی جو عالم ربانی ہوگا وہ دوسرے عالم ربانی کی جو ہے وہ عزت کرے گا، ان کی قدر کرے گا، احترام کرے گا، ہاں بشرطے کہ وہ عالم ہو، یا بشرطے کہ وہ عالم ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی عالم ربانی ہو اور سامنے والا بھی عالم ربانی ہو اور یہ آدمی اس کی مذمت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عالم کا حقیقی قدردان عالم ربانی کا عالم ربانی ہی ہوگا۔ یہ لڑائی کچوں کی ہے جی۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے طرف سے جو انبیاء ہے، کسی بھی زمانے میں آئے ہوں، نام معلوم ہو یا نہ ہو، کسی بھی علاقے میں آئے ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں علاقہ بھی معلوم نہ ہو اور ہمیں زمانے کا بھی علم نہ ہو، نام کا بھی پتہ نہ ہو، ہم اس طرح ایمان لائیں گے جس زمانے میں، جس علاقے میں بھی، جس نام کا بھی نبی آیا ہو، جس کا ذکر اجمالاً ذکر کیا ہے قرآن نے، بالاجمال ہم اس پر بالاجمال ایمان لاتے ہیں، اور جن کا قرآن نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہم ان پر نام کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان کا تذکرہ ایمان کا چل رہا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، قرآن کہتا لا نفرق بین احد منہم، ایمان لانے کے باب میں ہم ان میں تفریق نہیں کرتے کہ اس کو نبی مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، موسیٰ کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، عیسیٰ کو مانیں گے، موسیٰ کو نہیں مانیں گے، حضرت عیسیٰ موسیٰ کو مانیں گے، حضرت داؤد کو نہیں مانیں گے، حضرت سلیمان کو نہیں مانیں گے، نہیں، ایک نبی کا بھی اگر انکار کرو گے تو باقی تمام انبیاء پر ایمان لانا تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرتبے میں فرق ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، وہ تو اللہ نے خود اس کا اعلان کیا ہے، وہ فضیلت اللہ نے دی ہے کہ یہ اس نبی کا درجہ اس سے بڑا ہے، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، اور حضور امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الکائنات ہیں، حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ وہ تو جس کا مرتبہ حضور نے بڑھا دیا، اللہ نے بڑھا دیا، اس میں تو ہم جو ہے وہ رائے کا دخل نہیں دیتے، لیکن ایمان سب پر لائیں گے۔ ایمان کے باب میں تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر ایمان لائیں گے، اگرچہ کہ عمل اس شریعت پر ہوگا جو اس وقت کی نبی کی شریعت ہوگی۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ ہوں، ان کی کتاب پر عمل ہوگا، اگرچہ کہ ایمان موسیٰ پر بھی لانا ضروری ہوگا، اور چونکہ میرے اور آپ کے آقا آخری نبی ہیں تو اب ایمان تو تمام انبیاء پر لائیں گے، لیکن عمل اس پر ہوگا، اس پر عمل کیے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلم ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کو اپنا رہبر، اسلام کے علاوہ دین تلاش کر رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اسلام ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا علماء کے لیے عرض، ان الدین عند اللہ الاسلام، جب مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہو تو اس میں حصر و تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ ہوگا، بھائیو دین تو بس اسلام ہی ہے۔ اسلام جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، بھائی یہ منزل ایک ہے سب کی، کیا کہہ دیتے ہیں اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر، منزل سب کی ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ عیسائیت وہ ایک دوسرے راستے سے آ رہی ہے، یہودی ایک دوسرے راستے سے آ رہے ہیں، جنکشن سب کا ایک ہے۔ یہ نہایت گمراہی کی بات ہے،
یہ تو با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام کی بات ہوئی. یہ بھی منظور ہے وہ بھی منظور ہے, تو ملغوبہ ہو گیا کہ شیعت بھی چلے گی, قادیانیت بھی منظور ہے, مہدویت بھی منظور ہے, وہ بھی منظور ہے, یہ بھی منظور ہے. راستے ہیں الگ الگ, سرکل سب کا ایک ہے, جنکشن سب کا ایک ہے, مقصد اور منزل سب کی ایک ہے. یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نہایت بے دینی کا نعرہ ہے. یہ نعرہ اس پلیٹ فارم سے بلند ہوتا ہے جن لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم نہیں, یعنی تو اپنے مفاد کے لیے جو لوگ اعلان کرتے ہیں اتحاد کا نعرہ عموماً باطل جو ہے وہ فرقہ باطل لوگوں کے اسٹیج سے بلند کیا جاتا ہے, اتحاد کا نعرہ. تو پھر اسلامی باقی نہیں. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بھائی ایمان اور شرک دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں, یہ ہو جائے گا اس کا مطلب. یہ سب غلط باتیں ہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ جو دوسرے دین کو تلاش کرے گا, کوئی بھی وہ ہو, کوئی بھی ہو, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس کے اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ عقیدہ ہے, اس کا تعلق عقیدے سے ہے. رواداری الحمدللہ سب کے ساتھ رواداری کرو, خدمت سب کی کرو, عزت سب کی کرو, ادب سب کی کرو, عقیدے کا سودا نہ کرو. عقیدے میں سمجھوتا منظور نہیں ہے. ادب سب کا کرو, کپڑے سب کو تقسیم کرو, سردیوں میں کمبل سب کو بانٹو, کسی کے گھر میں کھانا نہیں راشن کی کٹ سب کو لے جا کر کے دو, پانی سب کو پلاؤ, کپڑے سب کو پہناؤ, کھانا سب کو کھلاؤ. تو اس کا تعلق خدمت سے, خدمت خلق سے ہے, لیکن عقیدے کا سودا نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ اس کے بعد اور بھی بڑے اہم مضامین ہیں, انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ تفصیل سے عرض کروں گا. قرآن کریم میں 2 سورتیں ہیں, یہ قل یا ایھا الکافرون اور یہ قل ھو اللہ احد. روح المعانی نے لکھا ہے, صاحب روح المعانی نے. قل ھو اللہ احد کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص معلوم ہے؟ قل ھو اللہ احد کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. سورۃ الکافرون کو بھی سورہ اخلاص کہتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون کا بھی دوسرا نام سورہ اخلاص ہے. قرآن میں 2 سورہ اخلاص ہیں. ایک میں شرک فی الذات و صفات کی نفی ہے, اللہ کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں, اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اور قل یا ایھا الکافرون میں شرک فی العبادت کی نفی ہے. ہاں, عقیدے میں بھی سمجھوتا نہیں, عبادت بھی دوسروں کی کرو سمجھو نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.